अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। पंजाब का वजीर आज़म, नाज़रीन ऑपोजिशन का वजीर आज़म से ये बहुत बड़ा शिकवा रहा है, मगर 9 मार्च को पिछले साल वजीर आज़म सिंध में उतरे तो ठट्टा के अवाम के लिए शाही खजानों के मुंह खोल दिए। 500 बिस्तर का अस्पताल, सेहत कार्ड का इजरा, बिजली की फराहमी और 110 करोड़ रुपए के गैस पैकेज के ऐलानात से सिंधी भाइयों का शिकवा दूर किया। आज वजीर आज़म ने सिंध में बाकायदा सियासी एंट्री डाली है। गवर्नर हाउस कराची में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में अंदिया दिया कि मुस्लिम लीग नून 2018 में सिंध से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। गुजरे 4 बरस में यही वजीर आज़म थे और यही सिंध और इसके बासी, मगर शाही नजरों में समा ना सके। कहत ज़दा थर में सैकड़ों बच्चों की हलाकत का गम 1 अरब रुपए के इमदादी ऐलान से गलत करने की कोशिश की, लेकिन 3 बरस गुजर गए, 1 पाई किसी को ना मिली। अब सियासी मारकाराई के लिए आखिरी साल में खजानों के नहीं सिर्फ ऐलानात के मुंह खुल गए हैं। I also love you. ये 400 करोड़ मेरे कोहाट के जवानों पर, बुजुर्गों पर, बहनों पर, माओं पर कुर्बान है। ना 1 करोड़ रुपया, ना 5 करोड़ रुपया, ना 10 करोड़ रुपया, 110 करोड़ रुपया ठट्टा के अवाम पे कुर्बान है। 110 करोड़ रुपया। 2 साल पहले मैं आपका हो गया था, आप मेरे हो गए थे। K4 जो पानी की सप्लाई की जो स्कीम है, उसमें भी 50% अब हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। कराची के अंदर जो है वो अभी ये ग्रीन लाइन बना रहे हैं, यानी वफाकी हुकूमत हम बना रहे हैं। हैदराबाद की मोटरवे बहुत अच्छी बन रही है, ये भी हम बना रहे हैं। कराची के अंदर भी हेल्थ कार्ड जल्द से जल्द शुरू किए जा सकते। हिंदू बरादरी की जो डेवलपमेंट है उसके लिए मैं 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूँ। सिर्फ ये 50 करोड़ तो भी आगाज है भाई, आगाज। जब थर में कहत साली थी, चल के आए थे, 1 अरब रुपए का वायदा किया था कि हम देंगे, लेकिन उसका टकरा नहीं दिया। अब जितने दिन हो मियां साहब, अब बार बार आते रहो और सिर्फ ऐलान नहीं करो। ऐसे मौके पर जब सिंध में पीपल्स पार्टी खातिर ख्वाह नताइज देने में नाकाम रही, हमने अभी आपने जिस तरह देखा है इस टाइम के ऊपर भी इस तरह के मौके खातिर ख्वाह नताइज नहीं हमें नजर आ सके। फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बताएंगे। बुजुर्ग साईं जी की कारकर्दगी का जो एक फैसला है या उसके जो नताइज हैं, उसका जो आगाज है, वो मुराद अली शाह ठहर गए, लेकिन इनके बस में भी अनफॉर्चुनेटली बस फुर्तियां दिखाई दे रही हैं, मसाइल का हल नहीं। वाटर बोर्ड के माफियाना अजाइम हो, ये बदस्तूर कायम है। गैर कानूनी भर्तियां जो हैं ये भी कायम है। करप्शन स्कैंडल्स और अपनों को नवाजने की रीत भी ताहाल बरकरार है। पीपल्स पार्टी माजी की तरह इस बार भी अवाम को कोई बड़ा मंसूबा ना दे सकी। MQM अपने ही बोझ तले दबकर 3 डिफरेंट ग्रुप्स में, ग्रोहों में मुनकसिम हो चुकी है। ऐवानों में पीपल्स पार्टी और नीचे मेयरशिप पर MQM का कंट्रोल है। और रहे मसाइल तो दोनों पार्टियां अपनी नाकामियों का बोझ एक दूसरे पर डालकर अपना दामन बचाने की जुस्तजू में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों पर ताहयात इंतखाब लड़ने पे पाबंदी हो जानी चाहिए, अगर तो कारकर्दगी इसकी बुनियाद है। रिकॉर्ड तो इनका ये है कि इन्होंने पार्क नहीं छोड़े, ग्राउंड नहीं छोड़े, रोड नहीं छोड़े, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं छोड़े, कोई खाली जमीन इस शहर में जो आए को नजर आई इन्होंने कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं छोड़े, सब पे इन्होंने कब्जे किए। नाले इन्होंने बेचे हैं। अपनी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे डालना ये नाअहली की आलातरीन मिसाल है। बरसों की इस शराकतदारी में पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेंट डालने की कोशिश की, मगर ये जितनी तेजी से आई उससे कहीं ज्यादा तेजी से इररेलेवेंट या आउट होती दिखाई दे रही है। हालात की इस नजाकत और मौके की इस गनीमत में वजीर आजम का मुस्लिम लीग नून को सिंध धरती के से इलेक्शन लड़ाना कितना सूदमंद साबित होगा, ये याद रखना भी नाजरीन बड़ा जरूरी है कि सिंध भर में मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त सिर्फ ठट्टा से 1 नशिस्त है। अब सवाल यह है कि क्या वजीर आजम अरबों रुपए के ऐलानात से ये सियासी मैदान फतह कर पाएंगे, और एक ऐसे वक्त में कि जब अदालती फैसले की तलवार भी वजीर आजम की गर्दन पर है, क्या नई सियासी सफ बंदी और अवामी सियासत के इजहार से इस अदालती फैसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है, या फिर मे भी वजीर आजम की ये तगड़ी बॉडी लैंग्वेज जो आज भी दिखाई दी इस बात का है कि सांप पटारी में बंद हो गया, बस अब लकीर पीटने की रस्म बाकी है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए।
शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। बात करेंगे वज़ीर आज़म की कराची में सिंध में सियासी एंट्री के हवाले से और पनामा का जो मुतवक्के फ़ैसला है, किसको ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, क्यों ये लीगी सफ़ों से महसूस हो रहा है कि फ़ैसला उन्हीं के हक़ में होगा। मगर फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये सियासी खला वैक्यूम जो मौजूद है सिंध में, ये कौन पूरा करने जा रहा है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर ताहिर मशहदी साहब मौजूद हैं, MQM के रहनुमा हैं। हमारा साथ दे रहे हैं शमीम फिरदौस नकवी साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, और रमेश कुमार मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रमेश कुमार साहब, हैप्पी होली टू यू। मगर सवाल मैं नकवी साहब से आगाज़ करूँगी, सवाल पूछते हुए। नकवी साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है वज़ीर आज़म का कराची में होना, उनके ऐलानात के हवाले से, पैकेजेस के हवाले से, अपने कारकुनान को 2018 के लिए तैयार होने के हवाले से, जो वैक्यूम तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली पूरा ना कर सकी, फिल ना कर सकी। डू यू थिंक कि मुस्लिम लीग नून हैज़ अ गुड शॉट एट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल से मैं आपके जो आपने PTI के बारे में कहा, मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। PTI अर्बन एरियाज़ के अंदर सिंध के एक पॉपुलैरिटी रखती है, जो 2013 में भी सामने आई थी साइलेंट मेजॉरिटी की, वो अब भी इंशाअल्लाह आपको बरकरार है और नज़र आएगी। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ जैसे ही ये पूरा सिलसिला जो चल रहा है इस वक्त, इसका कोई भी अंजाम हो, द मैन ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे जो आदमी है, उसको इस बात का यकीन हो गया है कि नवाज़ शरीफ साहब के हाथ साफ़ नहीं हैं और वो करप्शन से रंगे हुए हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कराची जैसे शहर में, एक मिडिल क्लास सिटी जिसके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं और जो करप्शन से नफ़रत करते हैं, अगर वो MQM के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे, भत्ता के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे, चाइना कटिंग के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे, तो आपको इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि वो नवाज़ शरीफ एंड कंपनी को तो सवाल ही नहीं पैदा होता एक्सेप्ट करके आगे वोट देंगे। पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो पीपल्स पार्टी का सिंध के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कुछ पिछले 7 साल की कारकर्दगी है, उसके अंदर वो उसमें कोई न रूह नज़र आती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की, सिर्फ करप्शन नज़र आती है। और सिंध का हर शहरी बासी, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो थर का रहने वाला हो, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, उसको इस बात पे यकीन हो चुका है कि इन्हीं ने सिवाय अपनी जेबों को भरने के अलावा कुछ नहीं देना। कोई मेगा प्रोजेक्ट्स जो आ भी रहे हैं, उसके अंदर भी जैसे थर के अंदर जो माइनिंग और पावर, मैं लैक ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगी, और मैं चाहती हूं कि हम इसको फिगर वाइज आज डायसेक्ट करें, क्योंकि सिंध के लोगों को, बिलखसूस कराची को, ये समझना ज़रूरी है कि कितने अरबों रुपए इनके नाम पे मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन रिलीज़ क्या होता है, स्पेंड क्या होता है। मगर उससे पहले रमेश कुमार साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कराची एक क्रॉस रोड्स के ऊपर है। अभी आप देख रहे हैं कि MQM जो है वो 3 ग्रोहों में मुनकसिम है, सियासी जवाल कह लीजिए उसे, जो कहना है कह लीजिए। पीपल्स पार्टी जिस तरह भी कहा नकवी साहब ने, उसका एक बैड गवर्नेंस का जो एक छाप है वो नहीं खत्म हो पा रही, और गवर्नरशिप आपके हाथों में है। सो इट्स अ डिवाइडेड सिटी राइट नाउ। मुझे बताइएगा कौन सी फॉल्ट लाइंस के ऊपर आपको लगता है कि आप काम करके सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठा सकते हैं? शुक्रिया। पहले तो मैं सारे नाजरीन को और आपकी टीम को सबको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं होली के दिन के ऊपर, क्योंकि कल और आज 2 दिन हमारी जो होली चली है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल रंग हमने लोक वर्षा में इस्लामाबाद में बिल्कुल प्रोग्राम किया था, और सारी आपकी डॉन की टीम भी थी, मुख्तलिफ टीमें थी, और अच्छे तरीके से होली मनाई गई। एक अच्छा मैसेज दिया गया कि हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सारी कम्युनिटी मिल के जिस जोश जज्बे के साथ होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए था कि पाकिस्तान में ऐसा भी इंटरफेथ सिस्टम है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो आज भी हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं, 5-6%, जिसकी वजह से हमें फोर्स कन्वर्जन, जिससे बिलों को वापस लेना पड़ता है, मगर मेजॉरिटी
جو وہ بہتر ہے. رمیش کمار، میں آؤں گا ٹو دا پوائنٹ جو کراچی کا آپ نے جو ٹاپک ایک آپ کا صوبائی وزیر جو ہے وہ اسلام مسلط کرنے کے اوپر بھی ہے. وہ آج بیٹھ کے آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے کہا کہ سب پنجاب کی لڑکیاں جو کالجز کی ہیں وہ دوپٹہ پہنیں گی، حجاب کریں گی، تو یہ پالیسی ہم نے بنا دی اور ان کو ایکسٹرا مارکس بھی دیے جائیں گے. سو اٹس کوائٹ آئرونک. ایک طرف آپ کی لیڈرشپ بات کر رہی ہے کہ انٹرفیتھ ہارمنی ہو اور ہر ایک کو اپنے عقیدے اور مذہب کے اوپر کمپلیٹ فریڈم ہو. میں پہلی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ 94% جو میجارٹی کی پاپولیشن ہے، 6% جو نان مسلم کمیونٹی ہے، اس 94 میں 5-6% ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی بیکورڈ ہے، جو ابھی بھی اسلام کی، قرآن شریف کی غلط انٹرپشن کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ جس معاشرے میں ابھی رہ رہے ہیں، ہر ریلیجن دوسرے ریلیجن کو جو ہے ریسپیکٹ سکھاتا ہے، مگر کچھ 5-6% لوگ ہیں جو ابھی بھی جو ہے نا وہ پرانی ہسٹری سے نہیں نکلتے ہیں، جو پاکستان کا امیج خراب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چلے چھوڑے اس بات کو تردید ہو گئی ہے. مگر مجھے سر یہ بتائیے، آپ سندھ میں بالخصوص کراچی میں کون سی فالٹ لائنز پہ کام کرنا چاہیں گے جدھر آپ کو لگتا ہے واقعی بحران ہے، واقعی ایشو ہے؟ میں کراچی کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں، آج پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ساری بزنس کمیونٹی، ابھی میں گورنر ہاؤس سے سیدھا آ رہا ہوں، ساری بزنس کمیونٹی، ہر بزنس کمیونٹی، بزنس ایڈوائزری، چاہے ایف پی سی سی آئی، چاہے اسٹاک ایکسچینج، کوئی بندہ، بینکر، عارف حبیب، مطلب بہت سارے بندے تھے، ہر بندے نے آج یہ محسوس کیا اور کہا، سب لوگوں نے تقریریں کی بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب، سپٹمبر 2013 کا دن ہمیں یاد ہے جس دن آپ یہاں پہ آئے تھے اور آپ نے یہاں پہ امن کر کے دکھایا ہے. اور ہمیں جو یہاں پہ پرابلم ہوتا تھا وہ بہت زیادہ بھتے کا پرابلم ہوتا تھا، لا اینڈ آرڈر کا بہت پرابلم ہوتا تھا. مگر یہ ہے کہ ڈی جی رینجر جنرل بلال نے اور جنرل نوید مختار نے جو یہاں پہ ہمیں ساتھ دیا، آپ کی لیڈرشپ، آپ کی پولیٹیکل ول کے تحت ہمیں کراچی کے اندر ابھی امن ملا ہے. مگر کراچی کے اندر ابھی بھی ہمارے ساتھ جو پرابلم یہ ہے کہ انفراسٹرکچر، روڈ نہیں ہے، پانی، گندگی، یہ جو پرابلم ہے اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ نے 2 بلین کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں جو ہے وہ اس چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ تعاون کرے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ جو ہے وداؤٹ انٹرپشن گیس ہو، وداؤٹ انٹرپشن لائٹ ہو، تو ہم اپنی گروتھ ریٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنے ایکسپورٹ اتنی بڑھائیں. اور ہم نے سارے پروپوزل سنے. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ودن 15 ڈیز پرائم منسٹر کو تجاویز دے گی کہ کون سی چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میچنگ گرانٹ کے تحت آپ کو دے، جہاں پہ کراچی کی انڈسٹریز کے زون، جو کراچی انڈسٹریل زون ہے، اور کراچی کے حوالے سے اور کچھ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جو فارنرز یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس انویسٹرز کے حوالے سے کہ ان کو کون سی ایمنسٹی اسکیم دی جائے، جو یہاں پہ پیسہ لانا چاہتا ہے اس کو کیسے ٹیکس ریٹ میں لے کے آئیں، کتنی اس کے اوپر ٹیکس کلیئر کرنے کے لیے لگائیں، اور جو پیسہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے باہر رہتے ہوئے اس کو کیا دیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ریونیو کلیکشن زیادہ ہو. اس وقت جو ڈیفیسٹ ہمارا کم ہوا ہے، اس وجہ سے ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو فیتھ لوگوں کا بڑا ہے، اس کے لیے عارف حبیب و عقیل کریم ڈیڈی نے بہت زیادہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسا ایٹماسفیئر پیدا کیا ہے. مگر آج بھی سارے لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب، آج اگر آپ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم 3 مہینے 6 مہینے اگر آپ کے یہاں پہ دورے لگے، یا 3 مہینے کے بعد آپ ہمیں وہاں پہ بلائیں، کیونکہ ہمارے سارے کام جو ہے، کیونکہ کراچی صرف پولیٹیکل سٹی نہیں ہے، کراچی ایک اکنامیکلی ہب سٹی ہے، جہاں پہ کیمپ لگانے کا اعلان کر دیا نا نواز شریف صاحب نے. اب تو سکھر، میرپور خاص، جیکب آباد، یہ ہر جگہ سے جلد سے جلوس بھی ہوں گے. بالکل. ابھی مہر جب نیکسٹ ایئر 2018 جب آ رہا ہے، الیکشن کا سال آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ 1 سال پہلے الیکشن کی جو مہم شروع ہوتی ہے تو پولیٹیکل جلسے بھی ہوتے ہیں. مگر کراچی میں ابھی جو گورنر ہاؤس میں میٹنگ جو 2-3 گھنٹے ہم رہے ہیں، وہ 3 گھنٹے جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ بزنس کمیونٹی، کیسے اکانومی کو بہتر کیا جائے، کیسے ہم اپنے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو، اور آج بزنس کمیونٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم جو گروتھ ریٹ 4.7 جس کے اوپر سینیٹر مشہدی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مجھے بتائیے گا کہ میں نے فالٹ لائنز کا ذکر کیا ہے اور وہ فالٹ لائنز اتنی واضح ہیں، وہ بحران یا خلا اتنا واضح ہے کہ بہترین یہ موقع غنیمت ہے کہ اگر کوئی اور آ کے ڈیلیور کرنا چاہے کراچی کی عوام کو، سندھ کے لوگوں کو اگر پرومسز کرے تو وہ ماننے کو راضی دکھائی دیں گے. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ ایٹ دس پوائنٹ in time
स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि एक पीपल्स पार्टी लेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जितना फासले बढ़ चुके हैं, उसके दरमियान सबसे बड़ा जो सैक्रिफाइस लोग हो रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप इन फ्यूड से, और जिन अर्बन सिटीज का जिक्र किया अभी नकवी साहब ने, उधर तो अभी यही नहीं समझ आ रही किसने क्या काम करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। सो इस केओस के अंदर क्या आपको लग रहा है सियासी फायदा मियां साहब फॉर द फर्स्ट टाइम ले पाएंगे सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है, बीबी जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा है वो सच है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है 8 साल से, वो एक कंप्लीट कहानी है फेलियर की, करप्शन की, अपने बैड गवर्नेंस की और लूटने की, लूट मार की। वो तो प्रूफ है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। आपको पता है लोगों के घरों से 2-2 बिलियन रुपीस निकले हैं और बिलियंस ऑफ रुपीस सो कॉल्ड खर्च हुए हैं डेवलपमेंट ऑफ सिंध के ऊपर, और कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट लड़काना तक में नहीं है। कायरा साहब मुख्तसरन फरमा देती हूँ, अर्ज करती हूँ कि ये आपका आज वजीर आजम ने कहा है कि भाई ये इस कराची का अमन अमान हम वापस लेकर आए हैं, इसका क्रेडिट हम अपने सर लेते हैं। देखिए, क्रेडिट कराची के अमन का एक तो बात यह है कि वायलेंस किसी एक दफा में अचानक बढ़ नहीं जाता और एक दफा में अचानक गिर नहीं जाता। कराची के हालात बहुत खराब थे इवन जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, काफ लीग की हुकूमत थी और MKM की वहाँ पे पूरी तौर पे हुकूमत थी। उस वक्त भी वहाँ भत्ता बड़े अरूज पे था। और आपको याद है जब इफ्तिखार चौधरी वहाँ पे गए तो वहाँ क्या सूरत हाल हुई कराची में। सो ये कोई नया कराची की सूरत हाल नहीं, यकीनन बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश और कोशिश होनी चाहिए, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। लेकिन ये बात महर के 11 अरब रुपए का एक मंसूबा ग्रीन बस का दे के वजीर आजम साहब कहे कि मैंने आतम ताई की कब्र को लात मार दी है, और जो CPEC के भले वो मेट्रो ट्रेन हो, वो ऑरेंज ट्रेन हो या मेट्रो बसें हो, ये प्रोजेक्ट अगर आप अपने भाई की वजह से पंजाब में नेगोशिएट करा रहे हो, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर भाई हो और प्राइम मिनिस्टर अपने साथ उसको लेके जा रहा हो और उसको हर मीटिंग के अंदर प्रेफरेंस मिल रही हो, तो प्रोजेक्ट वहाँ ज्यादा डाइवर्ट होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। मैं वज़ीर आज़म साहब जहाँ तक गए हैं सिंध के अंदर जाके उन्होंने गवर्नर हाउस में मीटिंग की है। गवर्नर हाउस में मीटिंगें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे दौर में भी गलत होता रहा, बिल्कुल होता रहा। गवर्नर हाउस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बट हम तो गवर्नर करते ही सियासी अपॉइंट हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। ये एक अनामली है, इसको कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा ना हो। लेकिन वजीर आजम साहब को सारे सूबों को एक तरह देखना चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने एक सूबे को सॉवरन गारंटी दी है, एक सूबे को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो बाकी सूबों के साथ सौतेली माँ वाला सलूक अच्छा सर, एक मैं वक्फा ले लूँ, आप जल्दी से स्टूडियो पहुंचिए, बिकॉज तख्ते लाहौर से बड़ी तकलीफ होती है और आप तो अब पंजाब की पूरी कैंपेनिंग और सबबंदी भी पीपल्स पार्टी के लिए, तो अगर तख्ते लाहौर से इतनी प्रॉब्लम है सर, तो उसकी एक झलक आप कराची में करके दिखा दीजिए ना, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। एक वक्फा ले ले, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। एक वक्फा सर, आप इधर आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रही थी कि किस तरह तख्ते लाहौर से बड़ी उलझन होती है, जलन होती है, बड़ा शिकवा किया जाता है, मगर अगर तख्ते लाहौर की तरह एक तख्ते कराची भी बन जाए तो यकीन मानिए किसी को गिला नहीं होगा। 10,000 मिलियन रुपीस रखे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए कराची में, 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा जिसका हिस्सा है, उसके लिए एक मिजरेबल पिक्चर हमें दिखाई देती
تھی اس کے اندر بھی 22% صرف خرچ ہو چکے ہیں تمام ٹوٹل ایلوکیشنز کے حوالے سے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میجر پروجیکٹس کے اندر جو پیسے ریلیز ہوئے ہیں وہ ابھی تک جو انفارچونیٹلی ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا, ان کو ابھی لگایا نہیں جا رہا. یونیورسٹی روڈ ہے آپ کی کراچی سے جو تعلق رکھتے ہیں, طارق روڈ ہے آپ کی, ریہیبلیٹیشن ہے موسمیات روڈ کی, یہ بہت سی باتیں اپ گریڈیشن کی بھی ہوتی ہیں. فائر سروسز کے حوالے سے آگ لگنا کراچی کے اندر بڑی بڑی اونچی بلڈنگز کے اندر ایک بڑا ایشو رہا ہے. اس حوالے سے بھی کوئی پیسے فنڈز ریسیو نہیں کیے گئے, کوئی کام شروع نہیں ہوا. اگر آپ تعلیم کو دیکھیں, اگر آپ صحت کو دیکھیں, تعلیم میں 11.9% ابھی تک خرچ ہوا ہے ہاف فسکل ایئر گزر جانے کے بعد. صحت کے اندر بھی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے, مگر ابھی بھی کیا ہوتا ہے کوئی اس کے اوپر بھی کوئی بڑا کادرے جو ہم آپ کو مینشن کر سکیں, کوئی بڑا پروگریس ہمیں دکھائی نہیں دیا انفارچونیٹلی. گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم K4 جس کو لوگ جانتے ہیں, اس حوالے سے بھی سٹی کی واٹر سپلائی جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں کیا گیا, فنڈز نہیں ملے. سو قاہرہ صاحب مجھے بتائیے, تخت لاہور تو بہت برا لگتا ہے, آپ پیناما کا ڈیسیجن کا فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں ریوائیول پنجاب میں ہو, سندھ کا کیا کریں گے سر؟ مہر سندھ میں مختلف لوگوں کی اپنی اپنی راہ ہیں. میں تو اس کے گیج جو ہوتے ہیں وہ لوکل پارٹیز الیکشن ہو سکتے ہیں, اور پنجاب میں لوکل پارٹیز الیکشن ہوئے تو آزاد لوگ زیادہ جیتے اور بعد میں لوگوں نے حکومت کو جوائن کیا, مسلم لیگ کو نہیں. پیپلز پارٹی کے تو ٹکٹ میں سارا سندھ جیتا ہے اور لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے. یہی ایک گیج ہو سکتا ہے, باقی تو ازمپشن ہے جس کا جی چاہے. سر ڈیلیوری کی بات کر رہی ہوں, آپ کو 100 گلے ہوں اس گرین لائن منصوبے سے یا سرکولر ریلوے سے یا واٹر سپلائی کے جو تمام تر پرابلمز دور کرنے کی بات وزیر اعظم نے کر دی ہے. سر سوال یہ کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ مہر ہم خود کیا کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سوال کا جواب دینے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا آپ سندھ کے نمائندے کسی کو لیتے. آپ کو پتا ہے میں تو پنجاب میں ہوتا ہوں, مجھے سندھ کے پروجیکٹ کا ڈیٹیل نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر سرکولر ریلوے کا کام صرف زبانی ہے, پچھلے 4 سال سے نہیں ہوا, ابھی بھی کچھ نہیں ہونا. اب آخری سال میں آ کے آپ نے باتیں شروع کی, وزیر اعظم صاحب نے جو موٹر وے وہاں پہ بنائی, موٹر وے تو وہاں بنی نہیں ہے, وہ تو ایگزسٹنگ جو سپر ہائی وے تھا اس کو آپ نے اپ گریڈ کر دیا. باقی سارے پاکستان میں آپ نے الگ الگ سڑکیں بنائی ہیں. اس ایک نیشنل پروجیکٹ کے علاوہ اور کون سے بڑے پروجیکٹ آپ نے دیے؟ ایک میٹرو بس کا دیا, گرین بس کا. گرین بس میں بھی جو اس کا 2/3 سے زیادہ ایریا ہے وہ سندھ گورنمنٹ اپنے طور پہ کر رہی ہے. انفارچونیٹلی ان کے پروجیکٹ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو رہے. اور جو پنجاب کے اندر اگر موٹر ویز بن رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے نا. اگر سی پیک کے پروجیکٹ کر رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. اس میں اگر وہ پنجاب کو پریفرنس دیتے ہیں تو آپ اس کو پنجاب کی پرفارمنس کے ساتھ. تو سر آپ آج یہ کہیں گے کہ اگر سندھ کو پریفرنس مل رہی ہے, وزیر اعظم کی توجہ مل رہی ہے تو آپ خوش ہیں, اتنا تو اعلان کر سکتے ہیں نا. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. کاش ہمیں پنجاب کے ساتھ ساتھ 4 سال پہلے پرائم منسٹر نے کام شروع کیا ہوتا, آج سندھ کو بھی اس کے ثمرات پہنچے ہوتے پنجاب کی. یہ رمیش کمار صاحب نے جو ٹائمنگ کی بات کی ہے بڑی ضروری ہے. 4 سال میں نے پہلے بھی کہا سر, یہی سندھ تھا, یہی اس کے باسی تھے, یہی حالات تھے, یہی وزیر اعظم تھے. الیکشن سے 1 سال قبل یہ سب یاد آگے, بڑے بڑے اعلانات, اربوں روپیوں کی اسکیمز. پہلی چیز تو مہر 1 سال نہیں, 1 سال پہلے حیدرآباد کراچی موٹر وے کا کام شروع ہو گیا تھا اور جو ابھی تو تکمیل کے اوپر پہنچ گیا ہے. اور سر میں قاہرہ صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. قاہرہ صاحب بات یہ کہ 5 سال پوری گورنمنٹ رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی, پروونشل گورنمنٹ بھی, پیپلز پارٹی کی 3 سال پھر رہی ہے, مگر کبھی بھی کراچی کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اتنا ہیوی ٹریفک روڈ ہے کبھی ہم بنائیں. پھر بھی یہ پرائم منسٹر نے آ کے یہ اعلان کیا اور اس نے بنا کے دکھایا. یہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کی جو نہیں چڑتی یا جب تک وہ خبر کوئی میڈیا کے اوپر نہیں آئے یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کے اوپر 100 موٹر ایکشن نہیں رہے. یہ ڈیفینس میں جہاں پہ ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے گھر پہ کے اوپر روزانہ ہر 3 دنوں کے بعد ٹینکر آتا تھا, مگر جس دن سے ہائیڈرینٹس کے خلاف ڈی جی رینجرز نے اور ہائی کورٹ نے ایکشن لیا, وہ ہائیڈرینٹس بھاگے کورٹ کے کہنے اور ڈی جی رینجرز نے بھگائے. آج کوئی پانی کا پرابلم نہیں ہے. اسی طریقے سے آج کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے. اگر کراچی اتنا بڑا کنجسٹڈ سٹی ہے اور اگر یہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہوئی تو نہیں ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹی ہوگی, نہیں ہمارے پاس فائر بریگیڈیئر فیسلٹی ہوگی. ہمیں کم سے کم یہ میں
کیونکہ میں بہت پرانا یہاں پہ رہتا ہوں اور 2002 سے میں اسمبلی میں ہوں. میں آپ کو بتاؤں جب MQM کا ناظم تھا یہاں پہ جب نالے بنا رہا تھا تب بھی پیپلز پارٹی والوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ نالے کیوں بن رہے ہیں. تب بھی وہ MQM والے کہتے تھے کہ بھائی ہمیں فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ آگے ٹریفک کیا ہوگی. 8 سے 8 سال پہلے مائی کولاچی سے ملیر کا بائی پاس جو ہے وہ منظور ہوا تھا, آج تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا. آج 1.5 گھنٹہ لگتا ہے کچرے کی حالت دیکھیے. 20,000 ٹن کچرا جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے کراچی کے اندر, وہ بھی ملک ریاض کو آ کے اٹھانا پڑ رہا ہے. کوئی مستقل نظام کوئی نہیں دے سکتا. 12,000 ٹن کچرا جو ہے روزانہ یہاں پہ آتا ہے کراچی کے اندر, مگر ساری اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں, ہیپیٹائٹس پھیل رہی ہے, کوئی پتہ نہیں. اور کرپشن 58 روپے کی گولی, ہیپیٹائٹس کی 58 روپے کی گولی جو پنجاب کی اور KP کے گورنمنٹ پرچیز کرتی ہے, مگر یہاں پہ سندھ کے اندر 178 روپے کی گولی وہ پرچیز ہوتی ہے. اتنی تو یہاں پہ ہیلتھ کے اندر کرپشن ہے. اچھا نقوی صاحب, میں لوکل باڈی لڑا ہوں, میرے اوپر بھی حملہ ہوا تھا. بات نہیں سنی جا رہی ہے تو قائرہ صاحب کو ریکنیکٹ کریے. نقوی صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا کہ یہ سندھ کے اندر لیک آف ڈیولپمنٹ, لیک آف ڈیلیوری سروسز کا ایشو ہے. پلڈیٹ بھی سروے کرتا ہے تو چوتھا صوبہ آتا ہے گورننس کے حوالے سے سندھ, بلوچستان سے بھی نیچے آتا ہے گورننس کے حوالے سے. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ جدھر ادھر ڈیولپمنٹ اور سروسز کے حوالے سے فیصلے ہو سکتے ہیں 2018 کے اندر, پیناما آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سیاست کو, پیناما کا فیصلہ کس طرح آلٹر کرے گا یا افیکٹ کرے گا؟ میں دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاناما کا فیصلہ عوام تو کر چکے ہیں, اب کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. آپ جتنے سرویز دیکھ لیں, ہر شخص جو ہے وہ اس بات پہ کنونس ہے کہ پرائم منسٹر واز ناٹ ایبل ٹو ڈیفینڈ ہز کیس, اور وہ جو قطری خط پیش کیا ہے اس نے تو جو ہے لٹیائی ڈبو دی ہے کہ 2 سہارے جو لیے گئے ہیں, ہر چیز کا سہارا وہ قطری خط ہوتا ہے. یا پیپر ملز کا کیس آ جائے, چاہے ہیلی کاپٹر کا کیس آ جائے, چاہے پاناما کا کیس. کراچی میں اور سندھ کے اندر تو اس کا فیصلہ نہیں میٹر کرے گا نا, ورنہ تو آپ دیکھیں کہ 2013 میں آپ کو بتاؤں جی مہر دیکھیں, پاناما PMLN کو افیکٹ کرے گا سندھ میں ایٹ لیسٹ. دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے, PMLN از نان ایگزسٹنٹ, لیکن جمہوریت کے بارے میں آپ سندھ کی بڑی بری حالت ہے. جو اندرون سندھ یا رورل سندھ ہے وہاں زرداری اینڈ کو کا خوف ہے, باقاعدہ ٹھپا لگتا ہے, ٹھپا مافیا لگی ہوئی ہے. وہ ایک ان کی جو ہے وہ ایک کولابریشن چل رہی ہے ود دی پولیس, ود دی ایڈمنسٹریشن. ان کے جتنے لوگ گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ ان کے اپوائنٹیز ہیں, اور وہ مل جل کے جو ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آلویز ونس دا الیکشن. اور یہی صورتحال جو ہے ان کا ایک یونائٹڈ پیکٹ ہے کہ MQM یہی کام کراچی میں کرتی ہے, حیدرآباد میں کرتی ہے, سکر کے کچھ علاقوں میں کرتی ہے, اور کرتی آ رہی ہے. اور اس کی ویڈیوز باقاعدہ آپ کے TV نے دکھائی ہیں 2013 کی. تو اور خود الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ کراچی کے اندر دے فیل ٹو ڈو اے فیئر الیکشن, لیکن الیکشن دوبارہ نہیں ہوا. اور یہ کہانیاں کوئی ایک الیکشن کی کہانیاں نہیں ہیں, یہ کہانیاں ہر الیکشن میں آتی ہیں. اور اس ملک نے ابھی تک کوئی نظام درست نہیں کیا. ہماری ینگر جنریشن جو ہے وہ فیتھ ڈیموکریسی میں لوز کرتی جا رہی ہے کہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اور اس سے کہ آپ یہی دیکھیں کہ قائرہ صاحب جو ہے پرفارمنس کی بات ہی نہیں کر رہے, ایک پروجیکٹ کا نام نہیں لے کے دے سک رہے. PMLN والے جو ہیں انہوں نے کیا دیا ہے, مثلا یہ پنجاب سینٹرک حکومت ہے. اس سے کہ آپ دیکھیں کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے پیسے 3 سال لگے ریلیز کروانے میں فیڈرل گورنمنٹ سے. جو انہی نے گرین لائن کی بات کی, اس منصوبوں کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں مکمل کریں گے. اسلام آباد کا منصوبہ بھی انہی نے 6 مہینے میں کہا تھا, 6 مہینے نہیں ہوئے, 8 مہینے ہوئے. لاہور کا منصوبہ انہی نے 6 مہینے میں کیا. پورا آزادی چوک 6 مہینے میں کیا. کراچی میں آج 1.25 سال ہو چکا ہے وہ منصوبہ شروع ہوئے ہوئے, کیوں نہیں مکمل ہوتا؟ لیک آف فنڈز, لیک آف ول, لیک آف کوارڈینیشن ود سندھ گورنمنٹ. اور آپ اور ایک منٹ ریکارڈ بات ہوتی ہے نا, بیوروکریسی ڈری بھی ہے. جس طرح نیب نے اور اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز نے جس طرح ایک زور ڈالا ہوا ہے سندھ میں پچھلے 3 سالوں سے, بہت سی بیوروکریسی کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم پروجیکٹس انیشیٹ کرتے ہوئے اور فنڈز کو ریلیز کرتے ہوئے ایک جھجک ہے, ایک وہ اس کے اندر ایک ڈسکنیکٹ آ گیا ہے. بیکاز ایک بات تو صحیح ہے نا سر, جس طرح کا ایک
ایک دھاوا بولا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر. مہر آئی ایم سوری, میرا ویو اس پہ بالکل فرق ہے. اگر ایک کانسٹیبل کے گھر سے 200 کروڑ روپے کی نکلے گا, ایک اکاؤنٹس آفیسر کے گھر کے سے جو ہے 56 کروڑ روپے نکلے گا, اگر گریڈ 16 کا افسر جو ہے اس کے گھر سے اربوں روپے نکلے ہیں سر. جی میں یہی تو بات کر رہا ہوں. تو اب آپ سوچ لیجئے ایک عام شہری کیوں نہیں شک کرے اس انکمپٹنٹ بیوروکریسی اور اس سے زیادہ کرپٹ پولیٹیشنز کو. یہ انکمپٹنٹ بیوروکریسی اور کرپٹ پولیٹیشن دونوں نے مل کے اس شہر اس صوبے کے حالات کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہر جگہ آپ کو کوئی چیز آپ دیکھ لیجئے, کوئی کل سیدھی نہیں ہے اس شہر کی. آپ یہ دیکھیں میئر صاحب جو ہیں وہ کراچی کے لیے ایک بجٹ دیتے ہیں جس میں 2 کروڑ روپیز سرپلس دکھاتے ہیں, اور جب اپوزیشن میں ہم بیٹھ کے ان کے اوپر سٹی کونسل میں تنقید کرتے ہیں کہ آپ تو اختیارات مانگ رہے ہیں, آپ کے پاس تو پوری رقم موجود ہے, آپ کیوں نہیں شہر کی خدمت کر سکتے, تو اس کے 2 ہفتے بعد وہ کہتے ہیں کہ 88 ارب روپے مجھے چاہیے فوری طور پہ. یہ میئر صاحب نے کتنی اپنی ایڈمنسٹریشن کو لائن اپ کر لیا. یہ باقاعدہ ایم کیو ایم کی ایک سازش ہے اربن اور رورل سندھ کے اندر ڈیوائیڈ کرنے اور نفرتیں پیدا کرنے کی. نفرتیں پیدا کر رہے ہیں یہ عوام میں, اور یہ نفرتیں جو ہیں پاکستان کو بڑی مہنگی پڑیں گی. یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اس صوبے کے اندر. ایک طرف پیپلز پارٹی اس کی ہے, یہ سارا پیکٹ ہوا ہے پی ایم ایل این ان پنجاب, پی 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 ان رورل ایریاز, ایم کیو ایم ان اربن ایریاز. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, یہ آپ سیاسی جماعتوں کا گٹھ جوڑ کے ہیں. اسی سٹیٹس کو توڑنے کے لیے پی ٹی آئی آج نکلی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ توڑ کے دکھائیں گے, اور ہم اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. سینیٹر مشہدی آپ بات کرتے ہیں. جی سینیٹر صاحب. جی سینیٹر صاحب میرے سے بات کر رہے ہیں. جی قائرہ صاحب آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں. I thought you got disconnected. مشہدی صاحب آپ سے پوچھ رہی تھی, آپ نے باتیں سنی ہیں نقوی صاحب کی. قائرہ جی ہاں تھینک یو. جی صرف انہوں نے ایک ہی صحیح بات کی ہے کہ ہم نکلے ہوئے ہیں. یہ واقعی نکلے ہوئے ہیں پی ٹی آئی. 2013 کی یہ بات کرتے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز کراچی کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا. رینجز کے سپرویژن میں الیکشن ہوئی تھی, ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ لوکل باڈیز کی الیکشن لڑے ہیں. ایک آدمی مشکل سے جیتا, 2 جیتے ہیں. میرے اپنے گھر سے ان کے صدر صاحب کی ہمت آ گئی, میرے گھر سے جدھر کہ میں ٹاؤن میں رہا ہوں ادھر آ کے الیکشن لڑنے کی شاہی خراسان کے علاقے میں. ان کے صدر صاحب, اس کی ضمانت ضبط ہو گئی. جو میرے سے سب سے غریب آدمی تھا سوجہ بازار کا, وہ اس آدمی کو ایم کیو ایم نے جی قائرہ صاحب. جی اوکے مشہدی صاحب, بیسکلی سر یہ تو بڑی یہی کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں. یہ تو نان اینٹی ہیں سندھ کی پالیٹکس میں. اوکے ایک سیکنڈ میرا وقت کم ہے, مجھے قائرہ صاحب کی بھی بات سننے دیں. ایک سیکنڈ جی قائرہ صاحب. اوکے میرا خیال ہے یہ دوست زیادہ بہتر باتیں کر رہے ہیں. آپ نے میرے ساتھ جانتے کہ آپ نے سندھ اور کراچی کی بات کر دی, مجھے تو اس کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں. آپ مولانا بخش چانڈی ہو یا سعید غنی یا ان کے کسی ترجمان کو بلاتی, ان کو بلانا چاہیے. بہتر آپ کو پروجیکٹ اور ڈیٹیل بتا سر. چلیں بحث کا ٹائم نہیں ہے, میں نے پروجیکٹ ڈیٹیل ساری اپڈیٹس دے دی ہیں جو ہیں. آپ سے بات تھی سیاست اور ڈیلیوری کے اوپر, آپ سے بات ہے کہ کس چیز پہ 2018 پہ الیکشن لڑا جائے گا. نہیں, پروجیکٹ کی باتیں ہو رہی ہے, ڈیلیوری کی بات ہو رہی ہے, بات سندھ کی کر رہی ہے. چلے بہت شکریہ. بیسکلی یہ پنجاب سندھ کی ڈیلیوری کی بات ہے, گورننس کی بات ہے کہ جو کون سے پیمانے پہ کس کو ریٹ کیا جائے گا. واقعی جواب سندھ کے اپنے نمائندوں کے پاس نہیں ہوتا سر, تو ان کی بات تو درست ہے, وہ ابھی پنجاب میں بیٹھے ہیں, ادھر فوکس کر رہے ہیں, ادھر ریوائیول کا ویٹ کر رہے ہیں. پناما کا فیصلہ آئے تو سیاست چلے. مگر سر 1 سال 3 مہینے میں 8 ایڈمنسٹریٹرز تبدیل ہو گئے ہیں ناظرین کراچی کے. آپ دیکھ رہے ہیں جو بلدیاتی نمائندوں نے کام کرنے ہیں وہ سندھ حکومت کرتی ہے, اپنے تئیں رکھتی ہے, اور جو سندھ حکومت نے کرنے ہیں وہ وفاق بیچ میں آ کے کرنا چاہ رہی ہے. فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس سے امیدیں کیا وابستہ رکھتے ہیں, اس سے ایکسپیکٹیشنز کیا رکھتے ہیں. پناما کے فیصلے کے اوپر آپ سے کل تفصیلی بات ہوگی. یہ کراچی اور سندھ کا حال تھا. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.